سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے ماہر قومی سلامتی امور سید محمد علی صاحب. سید محمد علی صاحب، اب کراچی بڑی تباہی سے بچ گیا ہے. یہ بہت پریشان کن بات نہیں کہ کراچی پہ در پہ اس وقت نشانے پر ہے جو ہمارے دشمن ہیں، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل، میں آپ سے متفق ہوں. دیکھیے، جو چار اس کے اہم ترین پہلو ہیں وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو جو ہماری پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی ISI وہ مبارکباد کی مستحق ہے کہ انہوں نے کس طرح انتہائی احتیاط ذمہ داری سے بروقت انداز میں اتنے بڑے کراچی کو تباہ کرنے کا جو منصوبہ ہے اس کو ناکام بنایا. دوسری بات یہ ہے کہ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ یہ جو ہمارے بلوچ نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو ذی شعور بلوچ عوام ہیں ان کے لیے بھی یہ لمحہ فکریہ ہے کہ کراچی کو تباہ کر کے ان کے حقوق اور معیار زندگی بہتر ہو جائے گا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ضروری ہے کہ ہمارے بلوچ عوام تک بھی یہ حقائق پہنچائے جائیں کہ آپ کے حقوق کا نعرہ لگا کے ایکچولی پاکستان کو جو ڈیسٹیبلائز کرنے کی سازش ہے اس کے حقیقت یہ ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جو تفصیلات آج شیئر کی گئی ہیں اس کے مطابق اس کی سہولت کاری، سپورٹ، یہ جو سارا مٹیریل تھا بہت بڑے پیمانے پہ 2 ٹن سے بھی زیادہ کا وہ افغانستان سے بلوچستان کے راستے لایا گیا تھا. تو بہت ضروری ہے کہ ہماری بارڈر سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ جو انٹر ایجنسی کوارڈینیشن اور سینرجی ہے اس کو بھی بہتر بنایا جائے تاکہ بروقت اور کامیاب جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کی سرکوبی کی وہ مستقبل میں بھی اسی طرح جاری رہیں. اور چوتھا پہلو یہ ہے کہ اب دہشت گرد کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے شہری علاقوں میں چھپیں، تو بہت ضروری ہے کہ ہمارے عوام جو ہیں وہ بھی یہ دیکھیں کہ وہ اپنا گھر اور اپنی پراپرٹیز کس کو کرائے پہ دے رہی ہیں، وہاں پہ کون لوگ ٹھہر رہے ہیں اور کس طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں، تاکہ ہماری جو سوسائٹی ہے، ہمارا جو کاروبار ہے اور ہماری جو پراپرٹیز ہیں وہ دہشت گردی کے خلاف جو ہے وہ منظم انداز میں ویجیلنٹ رہیں اور چوکنا رہیں اور ان کے ہاتھوں میں نہ استعمال ہوں. تو یہ سارے پہلو جو ہیں بڑے امپورٹنٹ ہیں. میں دوبارہ پاکستان کی پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی کو مبارکباد دوں گا اور ساتھ ہی ساتھ میں عوام سے بھی توقع کروں گا کہ وہ اپنے گلی محلے بازار ہر جگہ جو مشتبہ افراد ہیں ان کی سرگرمیوں اور نقل و حمل پہ نظر رکھیں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو فوری طور پہ بتائیں تاکہ ہم اپنے گلی محلوں کو محفوظ بھی کر سکیں. اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جو لوگ بلوچستان کے حقوق کا نعرہ لگاتے ہیں در حقیقت ان کا مقصد جو ہے وہ پاکستان کو تباہ کرنا، پاکستان کے سب سے بڑے شہر، سب سے بڑے معاشی ریڑھ کی ہڈی کو نقصان پہنچانا ہے، جس کا یقینی طور پہ کسی حقوق اور کسی ترقی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اس کا مضمون منصوبہ صرف یہ ہے کہ بھارت کی سپورٹ کے لیے یہ استعمال ہو رہے ہیں اور اپنے گھر، اپنی زندگیاں بھی برباد کر رہے ہیں اور پاکستان کی بھی سلامتی کو نقصان پہنچانے کا موجب بن رہے ہیں. سید محمد علی صاحب، اب جس طرح آپ بھی جانتے ہیں حالیہ کارروائیوں میں سب سے زیادہ دہشت گرد جو ہیں وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں اور ان کے جوانوں کو نشانہ بناتے ہیں. تو اس دفعہ یہ بات سامنے آئی کہ دہشت گردوں نے کراچی میں سویلین اہداف کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کر رکھی تھی. اب قانون نافذ کرنے والے اداروں کی اس کامیابی سے عوام کے اعتماد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. جی بالکل، دیکھیں اس سے 3 باتیں ثابت ہوتی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اب ان کو ہارڈ جو ٹارگٹس ہیں، جو زیادہ ملٹری سیکیورٹی ہے اس کے خلاف کامیابی حاصل نہیں ہو رہی ہے اور وہ سافٹ ٹارگٹ کا جو ہے ان کو نشانہ بنانے کی انہوں نے حکمت عملی بنائی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب قانون نافذ کرنے والے انٹیلیجنس بیس آپریشنز اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز اور افواج جو ہیں ان کو کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں، جس نے فورس کیا ہے، ان کو مجبور کیا ہے ان کو کہ وہ اب سافٹ ٹارگٹ کو نشانہ بنائیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ جو ہمارے سویلین قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، CTD ہے، پولیس ہے، کسٹمز ہیں، بارڈر سیکیورٹی پہ تعینات جو اہلکار ہیں، وہ سب مل کر جو ہے ایک ایسا بنیاد المرصوص کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے بھی مرتب کریں کہ جس طرح ہم نے دشمن کے طیاروں کو گرایا تھا اسی طرح ہم ان کے دہشت گردوں کو بھی ٹائملی آئیڈینٹیفائی کریں اور بروقت ان کا قلع کما کریں تاکہ ہم اپنی معیشت کو، اپنی معاشرے کو، اپنی نوجوان نسل کو اور اپنے ملک کو دہشت گردی سے بھی پاک کر سکے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سید محمد علی صاحب. جیو نیوز سے گفتگو کرنے کے لیے بتا رہے تھے کہ